بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں اسٹوڈنٹس آپ؟ آج انشاءاللہ ہم 6th لیکچر شروع کریں گے پاکستان اسٹڈیز کلاس 10th. اور 6th لیکچر میں ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے ایک ٹاپک، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا تھرڈ ٹینیور or the third term of Mia Mohammad Nawaz Sharif, started from 2013 to 2017. میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت 2013 سے 17 تک، ٹھیک ہے. تو 2013 میں in 2013 the general elections were held in Pakistan, and Muslim League Noon means that Nawaz, Muslim League Nawaz won the majority, particularly in the center and in the province of Punjab. خاص طور پر اگر آپ دیکھا جائے، اگر پیج نمبر 13 پر ہوں، ٹاپک میاں محمد نواز شریف تھرڈ ٹرم 2013 to 17. میاں محمد نواز شریف ٹک دا اوتھ. اس کو ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب معمول، حسب روایت جو ہے بعض دفعہ ذہن سے نکل جاتا ہے، لیکن درود پڑھ لیں پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے وائٹ بورڈ پر بھی جو ہے وہ محمد نواز شریف کے تھرڈ ٹرم کے حوالے سے کچھ ریفارمز لکھی ہوئی ہیں، اسی کو ہم ڈسکس کریں گے. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ کی 10th کی پاکستان اسٹڈیز کی کتاب میں چینجنگز آئی ہیں، تبدیلی ہوئی ہے اس میں، اسی کے پیش نظر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ میں کس پیج پر پڑھ رہا ہوں، کون سا ٹاپک ہے، اور کچھ چینجنگز جو آئی ہیں اس کو بھی تفصیل سے پڑھا جا سکے. جو اس سے پہلے کتاب تھی اس میں 2 tenures were mentioned in the پاکستان اسٹڈیز بک. لاسٹ ایئر والی جو اس سے پہلے کی کتاب تھی اس میں 2 tenures تھے، 2 terms of میاں محمد نواز شریف. اب جو ہے اس میں تھرڈ ٹرم جو ہے وہ بھی اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. آپ کے سلیبس کا، آپ کے نصاب کا حصہ ہے 10th کلاس کا. تو اس میں سے اکارڈنگ ٹو دا ایگزامز اور دا بورڈ پوائنٹ آف ویو جو ہے اس میں سے MCQs اور شارٹ کوسچنز آ سکتے ہیں. بذات خود جو ہے یہ ایک لانگ کوسچن ہے 8 نمبر کا، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ فائنل ایگزامز میں بھی آ سکتا ہے کہ رائٹ اے ڈیٹیل آف دا تھرڈ ٹرم آف میاں محمد نواز شریف، ہز ریفارمز، دا ڈیولپمنٹ آف دا میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ. کیا میاں محمد نواز شریف نے عہدے کا جو ہے حلف اٹھا لیا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، وزیر اعظم کے طور پر؟ اب سٹارٹ کرتے ہیں ان کی انڈسٹریل ریفارمز. انڈسٹریل ریفارمز میں جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ انہوں نے بہت سارے بینیفٹس یا دیے تھے صنعت کاروں کو جو فیکٹری مالکان ہیں، اور خاص طور پر دو تجارت پیشہ لوگ ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں جی 13 پیج نمبر، اور پہلا ہی پیراگراف ہے جس میں میاں محمد نواز شریف ٹک اوتھ ایز اے پرائم منسٹر فار دا تھرڈ ٹرم. فالوئنگ ور ہز مین اچیومنٹس. انہوں نے کیا چیزیں انہوں نے حاصل کیں، کون سی ان کو چیزیں جو ہیں اس میں اس گورنمنٹ میں اس ایرا میں ان کو ملی ہیں، یا انہوں نے کون سی چیزیں ڈیولپمنٹ کی ہیں تھرڈ ٹرم میں. میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ began with the confidence. اب یہ لکھا گیا ہے، یہ حقیقت والی بات ہے کہ تھرڈ ٹینیور ہو، تھرڈ ٹرم ہو تو آپ
ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, تھرڈ ٹینیور کے لیے, ایز اے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان, تو اس میں کانفیڈنس ان کے پاس زیادہ تھا. بہت اہم اسٹیپس لیے گئے, were taken to set up and the development new industries in the country. نئی انڈسٹری جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا, established in the country. Next we are going to the reforms of the agriculture reforms. زرعی اصلاحات کیا تھیں؟ اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف نے بہت ساری چیزیں کسانوں کے حوالے سے کی تھیں. سیکنڈ ٹرم میں جو ہے وہ 10 کروڑ تک جو ہے وہ مختص کیا, allocated for the farmers. اب کیا کیا انہوں نے؟ چیپ الیکٹریسٹی اینڈ سیڈز اینڈ فرٹیلائزر ٹو دا فارمرز. کیا کیا؟ سبسڈائزڈ رعایتی قیمتوں, رعایتی نرخ پر کہہ سکتے ہیں کہ دیا گیا کن کو؟ کسانوں کو, جو فارمرز تھے ان کو. سیڈز, چیپ الیکٹریسٹی پرووائڈ ٹو دا فارمرز. الیکٹرک سیڈز اینڈ فرٹیلائزر, بیج دیے گئے, کھاد دی گئی, اور خاص طور پر کس بنیاد پر؟ رعایتی نرخوں پر. Special measures were also taken to promote the use of the modern machinery for the development of agriculture. میاں محمد نواز شریف کے اس دور حکومت میں کسانوں کو خاص طور پر یہ کوشش کی گئی کہ ان تک جو ہے جدید ماڈرن مشینری جو ہے فار دا irrigation, فار دا پروڈکشن آف دا کراپس جو ہے وہ دی جائے, تاکہ وہ جدید مشینری کا استعمال کریں اور اس میں ان کے لیے بہتری آ سکے. ایجوکیشنل ریفارمز میں نیو یونیورسٹیز اینڈ دا انسٹیٹیوشنز ور ڈیولپڈ اور اسٹیبلشڈ. نیو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اینڈ اپ گریڈ اولڈ اسکولز. اسپیشل اٹینشنز واز پیڈ ٹو اسلامک ایجوکیشن. یہ یاد رکھیے گا, جو خستہ حال قسم کے پرانے اسکول تھے, پرانے انسٹیٹیوشنز تھے, ان کو اپ گریڈ کیا گیا, ان کی تعمیر کی گئی, ان کی کنسٹرکشن کی گئی, ان کے لیے بہتری لائی گئی. ہیلتھ ریفارمز, گورنمنٹ ہاسپٹلز ور پرووائڈڈ فار ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اینڈ دا میڈیسن فری فار دا پیشنٹس. یہ بہت اہم اقدام تھا. ایمرجنسی ٹریٹمنٹ جو تھی پیشنٹس کے لیے, مریضوں کے لیے جو ہے فری کر دی گئی, اور خاص طور پر میڈیسنز بھی ان کو فری ملنی شروع ہو گئیں ان تھرڈ ٹرم آف دا میاں محمد نواز شریف. ماڈرن فیسلٹیز ور پرووائڈڈ ان ہاسپٹلز اینڈ ڈسپینسریز. جدید سہولتیں دی گئیں ڈسپینسریز میں اور ہاسپٹلز میں, خاص طور پر مریضوں کو. تو یہ تھیں ہیلتھ ریفارمز بائی دا میاں محمد نواز شریف. اکنامک ریفارمز کیا تھیں؟ انہوں نے معاشی طور پر کیا اقدامات کیے؟ نیومرس میئرز ور ٹیکن ٹو امپروو دا اکانومی اینڈ دا ایلیمنیٹ لوڈ شیڈنگ. یہ یاد رکھیں, جب میاں محمد نواز شریف کا تھرڈ ٹرم آیا تو اس دوران جو ہے وہ بجلی کی قلت تھی. الیکٹریسٹی جو ہے ان سالوں میں خاص طور پر 2013 میں جو ہے وہ معاملات کوشش کیا گیا کہ خاتمہ کیا جائے لوڈ شیڈنگ کا. ایک معاشی طور پر بھی اس کو آگے بڑھایا جائے, امپروو دا اکانومی, معیشت کو آگے بڑھایا جائے, اور خاص طور پر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے. سوشل ریفارمز کیا تھیں؟ سوشل ریفارمز یہ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس, لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, سوشلائز سماج کے لیے ہوتی ہیں, سماج میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, معاشرے کے لیے ہوتی ہیں. تو ویلفیئر کیا ہوتی ہے؟ فلاح, بہبود, بیٹرمنٹ فار دا پیپل آف دا پاکستان. تو اسی بنیاد پر سوشل ویلفیئر ڈیولپمنٹ اینڈ فار سالونگ دا پرابلمز آف دا پیپل آف دا لوکل لیول, یہ کوشش کی گئی کہ نچلی سطح پر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں جی. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز, اس سال میں بہت اہم جو ہے نا ریفارمز کی گئیں. یہ یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس, 2014 کا سال جو تھا وہ بہت اہم تھا, کیونکہ کچھ ایسے سانحات ہوئے تھے. سانحہ ہوا تھا پشاور میں APS کا, آرمی پبلک اسکول جو ہے APS. تو اس میں
ख़ास طور پر اب کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جب میں پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بات یہ تھی کہ جب یہ اٹیک ہوا پشاور میں آرمی پبلک اسکول میں تو ملٹری کورٹس ور سیٹ اپ. 21 امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن ریفارمز پر آتے ہیں, پیج نمبر آپ کا 14 ہے, اور ترمیم جو ہے امینڈمنٹ جو ہے وہ 21 ہے, 21ویں ترمیم. 21ویں ترمیم میں کیا ہوا, ملٹری کورٹس فوجی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی گئیں, سیٹ اپ فار دا ٹریجڈی آف دا آرمی پبلک اسکول ان پشاور APS. اب کیا کیا گیا, ان عدالتوں کا کیا قائم کرنے کا مقصد کیا تھا, وٹ واز دا پرپز ٹو اسٹیبلش دا ملٹری کورٹس. خاص طور پر یہ یاد رکھیے گا, وہ مقدمات خاص طور پر جن دہشت گردوں نے حملہ کیا آرمی پبلک اسکول پر ان حوالے سے, تاکہ الگ ایک عدلیہ کا نظام, خاص طور پر نظام تو تھا عدلیہ کا, لیکن یہ فوجی عدالتیں اس لیے الگ قائم کی گئیں تاکہ فوراً انصاف فوراً جو ہے اس حوالے سے انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے ان دہشت گردوں کو جنہوں نے حملہ کیا. 22 امینڈمنٹ 2016, 2016 میں بھی ایک امینڈمنٹ ہوئی. امینڈ کیا کیا گیا, پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ ری ڈیفائن دا پاورز اینڈ دا فنکشنز آف دا کمیشن. آپ کو پتہ ہے ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن جو ہے, ہر سال جو الیکشنز ہوتے ہیں, آپ کے بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں, آپ کے کسی بھی حلقے میں الیکشنز ہوں گے تو اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذمہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اس امینڈمنٹ کا مقصد جو تھا 22ویں ترمیم کا, ایک تو ان کے اختیارات کو دوبارہ دیکھنا اور ان کے فنکشنز جو تھے, جو بھی ان کے کام تھے, ان کو دوبارہ اس پر نظر ثانی بھی کرنا ہے, دیکھنا ہے. اس حوالے سے آفٹر دس امینڈمنٹ a bureaucrat and the technocrat can become the member of election commission. میں نے اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا, بیوروکریسی سمجھ لیں ڈیسک گورنمنٹ کو کہتے ہیں, بیوروکریسی بھی کہا جاتا ہے, جو بیٹھ کے اپنے فیصلے صادر کرتے ہیں, قلم کے ذریعے حکم نامے کر دیتے ہیں. سیکٹری سے لے کر پولیس کا محکمہ ہو گیا, انتظامیہ جو ہے اس پر مشتمل ہوتی ہے بیوروکریسی. آگے بڑھتے ہیں, ٹیکنوکریٹ سے ہے ٹیکنیکل سے ہے. وہ لوگ جو اپنے شعبے میں, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے وہ ایمبیسڈر ہو, چاہے کسی بھی فیلڈ میں ماہر ہو, تو اس کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ ممبر بن سکے الیکشن کمیشن کا. یہ اس میں ایڈ کیا گیا, اس کو کہتے ہیں 22ویں امینڈمنٹ. ایک اور امینڈمنٹ کی گئی In 2015, the National Assembly established military courts for 2 years through 21st. اب یاد رکھیے گا, فوجی عدالتوں کا قیام لایا گیا تھا جب 2014 میں APS کا واقعہ ہوا تھا 16 دسمبر کو, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا, 21ویں ترمیم تھی, اب 23ویں ترمیم کے ذریعے اس میں خاص طور پر 2 سال کا اور اضافہ کر دیا گیا. مطلب جنوری 16 2017 the amendment extended the term of the military course for another 2 years until January 6 and 2019. 2019 6 جنوری تک اس کو اور بڑھا دیا گیا تاکہ ایسے دہشت گرد جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ٹیررزم کر رہے ہیں ملک میں, ان کے حوالے سے جلدی ان کے جرائم کا جو ہے وہ جو کرمنلز ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے. تو اس کو 2 سال کے لیے اور بڑھا دیا گیا. 24th امینڈمنٹ 2017 جو ہے, یہ یاد رکھیے گا, کانسٹیٹوئنسیز ورک ریکانسٹیٹیوٹ بیسڈ آن دا سینسز رزلٹ. اچھا جی, کانسٹیٹوئنسیز کہتے ہیں جی حلقوں کو, حلقہ بندیاں, جہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں, جو گلی محلے ہوتے ہیں, سوسائٹیز ہوتی ہیں, ان کو کہتے ہیں کانسٹیٹوئنسیز. وہ جو حلقے ہوتے ہیں, حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, جو علاقے ہوتے ہیں, ٹیریٹریز ہوتی ہیں, جن علاقوں میں الیکشنز ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ریکانسٹیٹیوٹ. دوبارہ اس کو بنایا گیا بیسڈ آن دا سینسز رزلٹ. اب کیا تھا, سینسز مردم شماری کی بنیاد پر یا لوگوں جیسے جیسے لوگ آبادی بڑھ رہی ہے پاکستان میں, اسی کے پیش نظر جو ہے
اسی کی بنیاد پر جو ہے ان علاقوں کی حلقہ بندیوں کو دوبارہ دیکھا گیا، اس پر آئین سازی کی گئی۔ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، کیا خاص چیزیں تھیں؟ میاں محمد نواز شریف نے کیا کوشش کی؟ مینی اسٹیپس ٹو برنگ، پیج نمبر ہم 14 پر ہیں اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز پر ہیں۔ ٹو برنگ دا کنٹری ٹو نارملسی اینڈ دا ریسٹور پیس ان دا کنٹری، انہوں نے کوشش کی حالات بہتر ہو جائیں، اچھی طرف جائیں حالات، اور خاص طور پر ملک میں امن آئے، کیونکہ دہشت گردی کے جو اثرات اور سائے جو ہے وہ منڈلا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے 2014 16 دسمبر کو جو ہے 2014 میں جو ہے اٹیک کیا گیا اے پی ایس اسکول پر، دہشت گردی جو ہے اس کے واقعات بڑھ گئے تھے آپ کے وزیرستان میں، آپ کے کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں۔ تو اسی کے پیش نظر جو ہے اقدامات کیے گئے تاکہ ملک میں امن قائم ہو سکے، یہ اقدامات تھے۔ اینڈ another thing, administrative reform، میاں محمد نواز شریف visited America in 2013۔ میاں محمد نواز شریف نے دورہ کیا، اسٹیٹ وزٹ تھا ٹو امریکہ، اینڈ میٹ براک حسین اوباما، براک اوباما سے ملے، پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ Both the leaders expressed their desires to have more cordial and closer relations between the two countries۔ یہ کوشش کی گئی کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت ہی گہرے اور زیادہ قربت والے، قریب والے تعلقات قائم ہوں دونوں ملکوں کے درمیان۔ ملٹری ایکشن، ضرب عضب was started in the wake of tragedy of آرمی پبلک اسکول APS پشاور، اور ایک اور کام کیا گیا، ملک میں ایک آپریشن شروع کیا گیا دہشت گردوں کے خلاف، اگینسٹ دا ملیٹنٹس بائی دا پاک آرمی، انہوں نے شروع کیا جس کو ضرب عضب کہا جاتا ہے۔ انہی کے دور حکومت میں ضرب عضب جو ہے وہ شروع ہوا، ایک حادثہ تھا، ایک سانحہ تھا، ٹریجڈی ہوئی پشاور میں، معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ The action was focused against the militants active in وزیرستان۔ کون سے علاقوں میں، in which parts of the country that the operation were held، کون سے علاقے تھے جہاں پر یہ آپریشن شروع کیا گیا، یا یہ جو فوجی آپریشن تھا ضرب عضب تھا، in which parts of the country and which parts of the province۔ وزیرستان، سوات اور باڑہ کا علاقہ جو ہے، the operation against the militants was a great success۔ اور خاص طور پر یہ یاد رکھیے گا اس آپریشن کے پیش نظر جو وہاں پر دہشت گرد تھے ان کا خاتمہ بھی کیا گیا، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے پاک آرمی کی۔ اور وہ خاص طور پر یہ یاد رکھیے گا جو ہمارے معصوم بچوں کو جو پڑھنے کے لیے گئے تھے اسکول میں تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو ان کا بدلہ لیا گیا، ان دہشت گردوں کو، ان کرمنلز کو مارا گیا، سزائیں دی گئیں اکارڈنگ ٹو دا لا۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں، چینج آف پرائم منسٹر، ایک ٹوسٹ آیا، ایک موڑ آیا، یہ یاد رکھیے گا 2017 میں بائی دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے، ہاؤ میاں محمد نواز شریف ریمووڈ اور چینج ان 2017 اور ان آ تھرڈ ٹرم، تیسرے دور حکومت میں کیسے میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ان کو الگ کر دیا گیا عہدے سے، کیسے وہ اپنے عہدے سے الگ ہوئے، کن کے آرڈر سے ہوئے، یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہو سکتا ہے بورڈ کے حوالے سے اور ٹرم کے حوالے سے۔ On July 28, 2017, Supreme Court of Pakistan declared Nawaz Sharif incompetent۔ incompetent ہیں وہ، اس قابل نہیں ہیں، تو ان کو اسی فیصلے کے پیش نظر خاص طور پر بائی دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کام کرنے کے اہل نہیں ہیں، اہل نہیں ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر میاں محمد نواز شریف کو وہ عہدے سے الگ ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے ان کی جگہ پر شاہد خاقان عباسی سینئر لیڈر جو ہے
وہ مسلم لیگ نون کے ان کی جگہ پر آ گئے. اور خاص طور پر یاد رکھیے گا یہ چینج آف دا پرائم منسٹر جو تھا اور کب، when Supreme Court of Pakistan given the decision that Mia Mohammad Nawaz Sharif is the incompetent person or as a prime minister, and Mia Mohammad Nawaz Sharif will no longer to hold the office of the prime ministership, تو ان کو عہدے سے الگ ہونا پڑا. so he has to quit, ان کو چھوڑنا پڑا، ان کو الگ ہونا پڑا اپنے اس عہدے سے. he was replaced by the Shahid Khaqan Abbasi in 2017. who was the prime minister in 2017 after the removal of the Mia Mohammad Nawaz Sharif؟ 28 جولائی کے بعد جو ہے شاہد خاقان عباسی کو مسلم لیگ نون کی طرف سے ایز اے کینڈیڈیٹ آف دا پرائم منسٹر کے طور پر سامنے لایا گیا. تو یہ ہیں وہ حالات و واقعات خاص طور پر تھرڈ ٹرم میں، تھرڈ ٹینیور میں جو خاص طور پر رونما ہوئے. تو یہ 3 دور حکومت تھے. اس کا کمپیریزن بھی کرنا چاہیے آپ کو. اسٹڈیز آپ کریٹیکل اسٹڈیز، کریٹیکل انالیسس کریں، تقابلی جائزہ کریں کہ کیسے میاں محمد نواز شریف اور اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ اور اس کے بعد بھی کچھ آنے والے پرائم منسٹرز ہیں اور کچھ رولرز ہیں who ruled over the country for many years. اب ہم 7th لیکچر میں ابھی اس وقت ہمارے جو ہے 6th لیکچر میں ہم ہیں اس وقت. 6th لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے میاں محمد نواز شریف کا تھرڈ ٹرم. اب اس کے بعد یاد رکھیے گا 7th لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس جنرل پرویز مشرف ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. پرویز مشرف ایرا 1999 to 2008. 1999 سے لے کر 12 اکتوبر کو جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو جو ہے ہٹا دیا گیا تھا تو ان کی جگہ پر آئے تھے اور پہلے تو 3 سال دیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ججز نے ان کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ 3 سال کے لیے کام کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد الیکشنز ہوئے 2002 میں اور 2002 میں ایک نئی پارٹی جو ہے قیام اس کا عمل میں آیا. کون سی پارٹی تھی، کیسے جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے؟ تو انشاءاللہ اگلے 7th لیکچر میں 6th ہو چکے ہیں تو اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے جنرل پرویز مشرف ایرا 99 to 2008. تب تک کے لیے اللہ حافظ.